بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا۔ ہم سیرت کر رہے تھے، آج سیرت کے ہم کچھ اہم واقعات کور کریں گے انشاءاللہ تعالی، جس میں کہ جو سب سے پہلا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، اور یہ 23 سال، آپ کی عمر اس وقت 23 سال تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کیسے ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شیپرڈ تھے اور لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، چند پیسے کے عوض کماتے تھے۔ تو ہوا یوں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو بڑی بہن تھی، ان کا بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کیا تھا، اور 2 لوگ تھے، ایک اور ان کا نام جو ہے وہ اس کا علم نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور جو ویجز تھے، یعنی ہوتا یہ تھا کہ آپ چرا لیے جاتی تھیں بکریاں، اور پھر شام کو شہر جا کے ان سے ویجز لینے ہوتے تھے جن کی بکریاں ہوتی تھیں۔ تو جب یہ بکریاں چرا لیں تو اس نے، جو دوسرا نوجوان تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چلو ہم حالہ، ان کا نام حالہ تھا بہن کا، حالہ سے چل کے ہم پیسے لے لیں۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، تم چلے جاؤ، میرے بہاف پہ تم مانگ لو، اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ وہ ایک خاتون ہے اور خاتون سے پیسے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس لیے وہ شخص چلا گیا لینے کے لیے حالہ سے پیسے، تو وہاں پہ خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھی، اور جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ پیسے مانگے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آئے، محمد کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پیسے عورت سے مانگنے میں شرم آتی ہے۔ اس پر جو بڑی بہن تھیں، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی اور بتایا کہ بہت ہی ایماندار انسان ہیں اور بہت اچھے ہیں، یعنی ان کی لینیج بھی بہت نوبل ہے، قریش کے اونچے خاندان کے ہیں، یعنی مختلف باتیں کیں۔ اور جب یہ باتیں کیں تو خدیجہ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ بہت متاثر ہوئیں۔ بہرحال اس بات کو سال گزر گیا، اور پھر قافلوں کو کاروبار پر جانے کا وقت آ گیا، یعنی قافلے ہر اس میں نہیں جاتے تھے، وہ ایک خاص سیزن ہوتا تھا جس میں کہ قافلے جو تھے وہ کاروبار کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو وہی ہے نا رحلۃ الصیف کے، جو کہ آسان رستہ ہوتا تھا، وہ لیا جاتا تھا۔ تو خدیجہ رضی اللہ کو بھی اپنا مال جو تھا وہ بھیجنا تھا، اور یہ ایک بہت دولت مند خاتون تھی۔ بات حیرانگی کی یہ ہے کہ اس زمانے میں عورت کو تو کوئی پیسہ دیا نہیں جاتا تھا، وہ انہیرٹ بھی نہیں کر سکتی تھی، تو پھر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ ہوا یہ تھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے 2 بار شادی کی تھی۔ پہلی خاوند سے ان کا ایک بیٹا تھا، دوسرے خاوند سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور وہ بہت مالدار آدمی تھا، اور اس کا اور نہ ہی کوئی اولاد کیوں ہوئی، اور نہ ہی اس کا کوئی اور سبلنگ تھا، یعنی کہ بھائی ہوتا، بہن ہوتی، یا کوئی اور تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے سارا پیسہ جو تھا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ملا، جبکہ اس زمانے میں عورت کو تو وراثت بھی نہیں ملتی تھی۔ لیکن اس کیس میں یہ ایک انوکھا کیس تھا، کیونکہ اور کوئی تھا ہی نہیں ان کے خاوند کا پیسہ لینے والا، تو وہ سارا پیسہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ملا۔ اور یہاں پہ خدیجہ رضی اللہ پھر کیا کرتی تھیں کہ ان کو جب پیسہ ملا تو جیسے آج ہم انویسٹمنٹس کرتے ہیں، اسی طرح خدیجہ رضی اللہ عنہ پیسہ انویسٹ کرتی تھیں۔ حج کے موقع پر وہ سامان خریدتی اور پھر وہ شام بھیج دیتی، شام میں بک جاتا سامان، اور شام سے خریداری کرتی، اور خریداری کر کے واپسی پر یمن میں وہ بکتا، اور یمن میں بکنے کے بعد وہاں یمن سے خریدا جاتا اور وہ مکہ آ کے بکتا۔ یوں نفع جو تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ملتا تھا۔ اب یہ کیونکہ ایک عورت تھیں
اور خود کاروبار کرنے پہ نہیں جا سکتی تھیں، لہٰذا ہر بار جب یہ اپنا سامان اپنے قافلے کے ساتھ بھیجتی تھیں تو ایک نہ ایک شخص جو تھا وہ ہائر کر لیتی تھیں کہ وہ ان کے بہاف پہ وہاں جا کے کاروبار کرے گا۔ اور اس زمانے میں ویج سسٹم نہیں تھا کہ میں اتنی تنخواہ دوں گی یا اتنا تنخواہ ہوگا، بلکہ پروفٹ شیئرنگ تھی، جسے مضاربہ کہتے ہیں، پرسنٹیج آف پروفٹ شیئرنگ تھی۔ اور عموماً ہوتا یہ تھا کہ یہ 70% پروفٹ خود رکھتی تھیں اور 30% جو تھا وہ جو کاروبار کرنے والا ہوتا تھا اس کو دے دیتی تھی۔ اور اس دفعہ ختیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، کیونکہ ان کی اتنی تعریف اور ایمانداری کی قائل ہو چکی ہوئی تھیں اور یہ جانتی تھیں کہ وہ ایماندار آدمی ہیں۔ بہن نے بھی تعریف کی تھی، اور پھر مکہ کوئی بہت بڑا شہر تو تھا نہیں، بڑی آبادی تو تھی نہیں اور پھر وہاں پہ تھوڑا سا بھی جو بات تھی وہ فوراً ہی ہر ایک کے لیے عام ہو جاتی تھی۔ اور انہوں نے ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے بھی چھوٹے تھے اور کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں تھا کاروبار کرنے کا، کسی قسم کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ یوزلی جو تھا کوئی بڑے عمر کا آدمی یعنی 40-50 سال کا آدمی سلیکٹ ہوتا تھا اور ایکسپیرینسڈ آدمی سلیکٹ ہوتا تھا جو کاروبار میں ماہر ہو، لیکن آپ نے ختیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سب چیزوں کو اوور لک کر دیا اور آپ کی ایمانداری کو سامنے رکھ کر آپ کا چناؤ کر دیا۔ اور ختیجہ رضی اللہ جو تھیں وہ کیونکہ مکہ کی امیر ترین عورت تھیں اور بہت ویل نون تھیں، اور پھر یہ تھا کہ وہ سنگل تھیں، یعنی کہ بہت ریئر تھا اس زمانے میں کوئی عورت جو تھی وہ سنگل نہیں رہتی تھی۔ جیسے ہی کوئی بیوہ ہوئی یا یہ کہ اس کی طلاق ہوئی تو فوراً ہی اس کی شادی ہو جاتی تھی، لیکن ختیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ دروازہ بند کر دیا تھا۔ آپ کے بہت پروپوزلز بھی آئے تھے، اور کیونکہ خاندان بھی بہت اعلیٰ تھا اور پیسہ بھی تھا، نوبل لینیج تھی، لیکن ختیجہ رضی اللہ جو تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا اور شادی نہیں کرتی تھیں۔ اب جب یہ پروپوزل آپ کو آیا کہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کا کاروبار کرنا ہے، تو آپ اپنے ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے جا کے مشورہ کیا، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ تو ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے اور تم یہ کاروبار کر لو۔ تو اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور ختیجہ رضی اللہ عنہ نے اس کو آدھے پروفٹ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا آپ لے لینا، آدھا پروفٹ مجھے دے دینا۔ اس کے ساتھ اپنی ایک ملازمہ میسرہ جو تھی اس کو بھی ساتھ بھیج دیا کہ یہ آدھا پروفٹ کیوں کیا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کرنا چاہتی تھیں کہ ایک انیشیٹو دینا چاہتی تھیں کہ اگر کاروبار کر کے منافع زیادہ ہوگا تو پھر نیکسٹ ٹائم بھی انہی کو مل جائے گا۔ لہٰذا ایک ملازمہ کے ساتھ میسرہ کے ساتھ آپ گئے، اور ایک یعنی بصرہ ایک شہر تھا جہاں پہ یہ جایا کرتے تھے۔ یہ بصرہ نہیں ہے جو کہ آج کا عراق میں ہے، نہ ہی یہ برسا ہے جو کہ ٹرکی میں ہے، بلکہ یہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا ڈمیسکس یا دمشق کے بارڈر پر، ایک بہت چھوٹا سا ٹاؤن تھا، اور عرب عموماً یہیں جاتے تھے، اس ٹاؤن میں ہی جاتے تھے، اور یہ اس زمانے میں بہت مشہور تھا کاروبار کے لیے اور ٹریڈ کے لیے، سب یہاں پہ ہی جاتے ہوتے تھے۔ اور یہاں پہ یہ ٹاؤن آف اکنامک ٹرانزیکشنز کہلاتا تھا، یعنی کہ یہ مسلمان نہیں تھے اس وقت وہاں تو کوئی بھی، لیکن یہ سارے لوگ چاہے رومن امپائر ہو، پرشین امپائر ہو، ان کے جو لوگ تھے وہ یہاں پہ آ کے کاروبار کیا کرتے ہوتے تھے۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ کھنڈرات ہیں اس مارکیٹ کے جو ہزاروں سال پہلے وہاں پہ ہوتی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب فتح کیا، یعنی کہ آج کا سیریا ہے، تو اس جگہ پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی مسجد بنائی جو آج بھی قائم ہے۔ خیر بہرحال اب ہم اپنی کہانی کی طرف واپس لوٹتے ہیں، سیرت کی طرف، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کر کے آئے
اور کاروبار میں بہت زیادہ منافع ہوا، بلکہ ڈبل بھی نہیں بلکہ ٹرپل منافع ہوا، اور واپسی پر میسرہ نے آ کے آپ کی ایمانداری، آپ کی نوبلٹی، آپ کا کاروبار کا لین دین کرنا، بات چیت کرنا، سلوک کرنا لوگوں کے ساتھ، یہ سب بیان کیا آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک تو بات یہ تھی کہ منافع اس لیے ہوا کہ ایماندار تھے، دوسرا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برکت تھی۔ ہم نے بچپن کا ان کا قصہ دیکھا ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ نے ان کو لیا تو کیا ہوا تھا؟ یہ ہوا تھا کہ بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا تھا، اونٹ نے تیزی سے چلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ حلیمہ سعدیہ کے اپنے گھر میں بہت برکتیں آ رہی تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو دوبارہ جو تھے نا ان کو رکھ لیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برکت بھی تھی۔ اب جب خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ نے اپنی ملازمہ کی زبان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف سنی اور معاملات کو ڈیل کرنے کا سوچا، تو کیا ہوا کہ خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال جو تھا وہ زور پکڑ گیا۔ یعنی کہ آج کے ہم کہیں گے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لگاؤ ہو گیا اور آپ ان کے دل میں شادی کرنے کا خیال آ گیا۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فالنگ ان لو از ناٹ حرام ان اسلام، یعنی کسی سے اگر آپ کو محبت ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہاؤ یو گو اباؤٹ اٹ، یعنی آج کل کی جو جیسے کہ چیزیں ہیں کہ لڑکا لڑکی ملتے ہیں، گھومتے ہیں، شاپنگز کرتے ہیں، اپنے ساتھ وقت گزارتے ہیں، یہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی لڑکی یا لڑکے کو کوئی لڑکی پسند آ جائے اور ریگولر طریقے سے آ کے ماں باپ کو بتایا جائے اور والدین پیغام بھیجیں اور شادی ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا دل جو تھا وہ اس میں ایک لگاؤ آ گیا، اور انہوں نے اپنی ایک دوست جس کا نام نفیسہ تھا اور جو کافی بڑی عمر کی تھیں، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام دے کے بھیجا۔ اب وہ جب گئیں تو انہوں نے بہت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ او محمد، تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ تم شادی کر لو؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میں تو یتیم ہوں اور قریش کا بہت غریب آدمی ہوں، مجھ سے کون شادی کر سکتا ہے؟ تو اس پر ان کی جو نفیسہ تھی انہوں نے یہ کہا کہ بھلا یہ کیسا ہوگا اگر میری دوست خدیجہ تم سے شادی کر لے؟ انہوں نے بہت سمجھ کے ساتھ پیغام جو تھا نا یہ دیا، یہ نہیں کہا کہ خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ میں شادی کر لو، بلکہ بڑی ہی سمجھ کے ساتھ کہا کہ بھلا کیسا ہوگا اگر میری دوست جو ہے خدیجہ تم سے شادی کر لے؟ تو آپ کچھ تھوڑی دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر آپ نے جواب دیا بھلا وہ کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہیں گی؟ یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں کرنا چاہتا، میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، لیکن یہ کہا کہ بھلا وہ کیوں مجھ سے شادی کرنا چاہیں گی؟ تو اس سے کیا میسج ملا کہ ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی انٹرسٹڈ ہیں۔ اب نفیسہ جو تھیں انہوں نے جا کے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سارا پیغام بتا دیا، اور یوں آپ کی اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی کا جو سارا معاملہ تھا وہ شروع ہو گیا۔ ابن اسحاق کے کہنے کے مطابق سفر میں شادی ہوئی، یعنی یہ 3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اس کاروباری سفر سے واپس آئے اور پیغام رسانی اور معاملات طے کرنے میں 3 ماہ کا وقت جو تھا وہ لگ گیا۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو ایک انکل تھے انہوں نے عمر ابن اسد انہوں نے نکاح کروایا، اور وہ ولی تھے، اور 12 اوقیہ یعنی 12 اوقیہ مہر جو ہے نا، یہ جیسے کہ ہم کہیں کہ نگٹس آف سلور تھے نا، جیسے چاندی کے چھوٹے چھوٹے
دانے کہہ لیں یا جو بھی چیز چاہ لیں، نگٹس تھے چاندی کے. اور ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی تھے، اور ابو طالب نے خطبہ دیا. اور یہ مہر جو تھا نہ ہی بہت زیادہ تھا اور نہ ہی بہت کم تھا. یعنی جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ 28 روپے اور یہ نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کے لحاظ سے کوئی اتنا کم بھی نہیں تھا اور بہت زیادہ بھی نہیں تھا کہ لاکھوں کروڑوں میں ہو، لیکن ایک ریزنیبل اماؤنٹ تھا جو کہ طے ہوا. اور اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو تھی ختیجہ رضی اللہ عنہ سے ہو گئی. اب جو ختیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر کے بارے میں الواقدی کہتے ہیں کہ وہ 40 سال تھیں، لیکن ختیجہ رضی اللہ 65 سال کی عمر میں فوت ہو گئی. لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے 25 سال گزارے، جو کہ ہر ایک کو معلوم ہے، ویل نون ہے. لیکن ختیجہ رضی اللہ عنہ کی جو عمر ہے اس کے بارے میں کافی علماء کو اختلاف ہے. البحقی اور ابن کثیر یہ لوگ جو ہے یہ اس بات کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ اور ہشام القلبی جو کہ ہسٹورین ہے، ابن حساق جو سیرہ لکھنے والے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 28 سال کی تھی شادی کے وقت. اور زیادہ تر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ اوتھینٹک ہے، کہ کیوں یہ اوتھینٹک ہے کہ جو لوگ یہ اس بات کا بتاتے ہیں کہ وہ 28 سال کی تھیں، یہ کوانٹٹی میں لوگ بہت زیادہ ہیں، اور وہ لوگ کوالٹی وائز بھی زیادہ سچے تھے اور مور نالجبل تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ختیجہ رضی اللہ عنہ کے کم از کم 6 بچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے، اور 40 سال کی عمر میں اتنے بچے جو ہیں وہ پیدا ہونا بہت مشکل ہے. اور ختیجہ رضی اللہ وہ تھیں جو سب سے پہلے ایمان لائی تھیں. اور ورقہ بن نوفل کا بھی قصہ ہے، اور جبرائیل علیہ السلام ان کے گھر کے اندر داخل بھی ہوئے تھے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب اسلام لائے تھے آپ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ختیجہ رضی اللہ عنہ سے یہ کہا تھا کہ ختیجہ، یہ جبرائیل آئے ہیں اور تمہیں اللہ کا سلام پیش کر رہے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں جنت میں گھر کی جہاں سکون اور راحت ہوگی. تو ختیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ان اللہ هو السلام، کہ بے شک اللہ ہی جو ہے نا وہ سلام ہے. تو یہاں ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ کیا ہوا. تو اس طریقے سے ہمیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ختیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی طے ہوئی، کس طرح سے جہاں تک ختیجہ رضی اللہ کی عمر کا اختلاف ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، کہ کچھ زیادہ تر لیکن کیونکہ 40 سال بہت زیادہ کامن ہے اور ہر جگہ پڑھایا جاتا ہے، اس لیے وہ 40 سال ہو گئی. لیکن بہت اہم ہسٹورینز ہیں، ابن اسحاق جو سب سے پہلے سیرہ لکھنے والے ہیں، انہوں نے ختیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 28 سال لکھی ہے کہ وہ 28 سال کی ہے. اور اس کو زیادہ اوتھینٹک قرار دیا جاتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ تر لوگوں نے اسی بات کا بتا رکھا ہے، اور وہ لوگ کوالٹی وائز زیادہ سچے تھے اور پھر مور نالجبل تھے. دوسرا یہ کہ کم از کم 6 بچے پیدا ہوئے، تو پھر 40 سال کی عمر میں اتنے بچے جو پیدا ہونا ہے وہ ذرا کم لگتا ہے. بہرحال اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے. یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جس میں کہ بہت زیادہ بحث مباحثہ کیا جائے، واللہ عالم. لیکن صرف بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی کون تھیں؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ تھیں. یہاں پہ ہم اس بات کو روکتے ہیں. انشاءاللہ اب آگے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم سیرہ سے اپنے لیے کیا سبق نکالتے ہیں عمل کا. آج کا جو سبق ہے اس میں ہم نے کیا اپنے لیے سبق نکالا اپنے عمل کے لیے، کہ ایمانداری جو ہے
وہ ہر چیز کے اوپر فوقیت لے جاتی ہے۔ ایمانداری، سچ بولنا اور اپنا، یعنی اگر ہمارا، جیسے ایک میں دعا کل پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بری شہرت سے بچائے، تو دیکھیں کہ شہرت انسان کی ایک اچھی ہو تو وہ کس طرح سے نفع دیتی ہے۔ ایک بکریاں چراتے چراتے ایک اتنے بڑے کاروباری آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اور پھر اتنے خاتون اعلیٰ جن کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، اور اس کی بیسک وجہ کیا تھی؟ آپ کی ایمانداری، آپ کا نوبل ہونا، آپ کے اخلاق کا اچھا ہونا۔ تو ایک اس مسلمان امت کے لیے، ہمارے لیے، امت کو تو چھوڑ دیں، میرے لیے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ بہترین اخلاق پیدا کریں، سچ بولنا سیکھیں، اور اپنے معاملات میں ہم ایمانداری کو فوقیت دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔